الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 16 المبارک 1441 ہجری بروز ہفتہ آج انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں ذوالقرنین کا بیان ہوا ہے اور یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اس کے بعد علیہ السلام سورہ مریم کے اندر اس کا بیان ہوا ہے، ان کی ولادت کا۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے تفصیلی بتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور باقی انبیاء کا بھی ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے، بچپن سے لے کر آخر تک۔ بچپن میں کیا ہوا، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، کہاں ملی، کیسے ملی، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کتاب و سنت سے اعراض کرنے والا شخص کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے اعراض کرتا ہے، تو اس کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں کچھ قصے اور کچھ موضوع جو اس پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو کہا کہ بھائی ہم چلتے رہے کہ دو دریاؤں کا آپ ہے، تو دو سمندر ہیں، دو دریا ہیں، جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ پہنچیں گے، یا پھر چاہے مجھے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مدت کیوں نہ چلنا پڑے۔ تو یہاں سے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اس واقعہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی میں خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو کسی شخص نے، کسی بنی اسرائیلی نے آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے، سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو اب یہاں پر انہوں نے اس کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی، کہنے لگے جی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی اللہ اعلم، سب سے زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے،
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کرتے پوچھتے صحابہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جواب دیتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ ہم میں سے دنیا کے اندر نہیں ہے صحابہ میں سے جو علم زیادہ رکھتا ہو، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ علم ہے، اور اس کے بعد جو علم اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دے دیتا ہے تو پھر وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو نسبت جو ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ بھائی میرا ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم حاصل جو ہے اس کو زیادہ علم ہے تجھ سے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حیران ہوئے، پوچھا اللہ وہ مجھ سے زیادہ علم والا شخص جو ہے وہ ہے تو کہاں ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اور جانے سے پہلے ایک مچھلی لے لو، اور جس جگہ پر یہ مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں پر تمہیں جو ہے وہ میرا بندہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جب وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور وہ نوجوان، اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ان کے جگہ پر آئے اور ان کے جو ہے وہ نائب بنے۔ تو یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مچھلی لے لی، ایک ٹوکرے کے اندر ڈال لی، اور چلو بھائی چلتے ہیں اس بندے کو ملنے کے لیے، اس اللہ کے بندے کو۔ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب وہاں پر پہنچے تو مچھلی غائب ہو گئی، لیکن یوشع بن نون بھول گئے۔ یوشع بن نون نے بتانا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ جب جائیں ہم جہاں پر بھی یہ مچھلی غائب ہو جائے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہاں جہاں مچھلی غائب ہوگی وہاں پر وہ میرا بندہ ملے گا تمہیں۔ تو وہ مچھلی غائب ہو گئی، اور غائب ہونے کا جو ہے وہ عجیب طریقہ تھا۔ وہ غائب ہوئی تو سمندر میں جب داخل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ساتھ تھا نوجوان یوشع بن نون، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مچھلی ہے جہاں پر غائب ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ غائب ہونے کا طریقہ سمندر کے اندر یہ تھا کہ وہ پیچھے جگہ جو ہے وہ خالی غار سی بن گئی اس پانی کے اندر۔ تو یہ بڑا تعجب جو ہے وہ کیا انہوں نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون وہاں سے آگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اس سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ذکر نہیں کیا کہ بھئی ان کو کوئی تھکاوٹ ہوئی، کوئی اس ہدف سے ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے تو پھر تھکاوٹ محسوس کی، کھانا طلب کیا۔ تو جب یہ مانگا اس سے یوشع بن نون سے تو کہنے لگے بھئی بات تو یہ ہے وہ کھانا تو جو ہے وہ ہو گئی تھی، کہاں الی الصخرہ۔ تو وہ جب ہم وہاں اس پر فلاں چٹان کے پاس بیٹھے تھے اور تھوڑا سا آرام کیا تھا، سستائے تھے، پر وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جب وہ ملنے والی جو جگہ ان کو تو پتہ نہیں تھا نشانی کہ مچھلی غائب ہو جائے گی، جب اس سے آگے چلے گئے مچھلی غائب ہو گئی۔ یوشع بن نون بھول گئے مچھلی بتانا، پہنچے آگے تو کہنے لگے بھئی لاؤ کھانا لاؤ، ہمارا جو ہے وہ بھوک لگی ہے۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یہاں سے جو آگے گئے ہیں ہم، اس سے جو ہمیں تھوڑی تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی ہے۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، جب ہم وہ فلاں چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں سے وہ مچھلی غائب ہوئی تھی تو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ وما أنسانيه إلا الشيطان، اور یہ شیطان نے مجھے بھلایا ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ واتخذ سبيله في البحر عجبا، وہ بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں داخل ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ذلك ما كنا نبغ، یہی تو ہم چاہتے تھے، وہ جگہ جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں، تو اس بندے نے ملنا تھا۔ فارتد على آثارهما قصصا، تو پھر وہ واپس وہاں سے پلٹ پڑے، وہاں پر پلٹ آئے، واپس پہنچے تو اس چٹان کے پاس جو سمندر کے ملنے کی جگہ تھی، دونوں جگہ جو ہے دریاؤں یا سمندروں کے ملنے کی جگہ تھی،
فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر پھر دونوں نے دیکھا کہ وہ بندہ ہے وہ خضر علیہ السلام جو ہے وہاں موجود ہیں. تو وہاں پر انہوں نے پھر اس کو میں نے اپنی جانب سے میں نے علم دے رکھا. اب یہاں پر کچھ صوفی حضرات علم لدنی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس علم لدنی ہے اور تمہارے پاس علم شرعی ہے. تو علم لدنی اور علم شرعی میں فرق کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پاس جو ہے وہ شریعت کا علم تھا اور خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے جو ہے وہ تفریق کر دی ہے. حالانکہ علم یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا من لدنا ہماری جانب. موسیٰ علیہ السلام کو جو علم تھا وہ کس کی جانب سے تھا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی آتی تھی وہ بھی اللہ کی جانب سے تھی اور جو خضر کو اللہ نے علم دیا تھا وہ بھی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی جانب سے دیا تھا، یعنی اللہ کی جانب سے وہ بھی تھی. تو اب دونوں کو یہ شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں ہے. تو یہ دھوکہ لوگوں کو عام سادہ لوگ عوام جو ہیں سادہ لوگ افراد جو ہیں ان کو دھوکہ دینے کے صوفیوں نے ان پیروں نے یہ بات بنا رکھی ہے جی یہ علم لدنی ہے. تو ایسا کوئی جو ہے شریعت اور شرعی علم اور علم لدنی کوئی ایسا جو ہے وہ دو علم نہیں ہے بلکہ وہی ایک شرعی علم ہے. صوفیوں نے ایک اور جو ہے وہ طریقہ رکھا ہوا ہے، ایک اور جو ہے وہ تفریق کر رکھی ہے جی. ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت. شریعت وہ ہے جو تم نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، یہ جو احکام شرعی ہے نا ان کا پر عمل کرنا یہ شریعت ہے. اور یہ جو ہم اندر ہی اندر کرتے ہیں نا ہے ایک بندہ وہاں پر جہاں پر نہ سامنے نماز نظر آتی ہے نہ روزہ نظر آتا ہے، مجذوب بن جاتے ہیں، ننگے گھومتے پھرتے ہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ طریقت ہے، یہ طریقت ہے. تو یہ جو ہے وہ تفریق کر رکھی ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. تو بات یہ چل رہی تھی خضر علیہ السلام کو جو علم تھا وہ اللہ کی جانب سے دیا تھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو اب ایک اور بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا بندہ خضر وہ اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی بھی زندہ ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے، لوگوں کو جو دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ ہے ابھی بھی. اللہ قرآن اور حدیث کے عقیدہ رکھنا جو ہے یہ خلاف ہے. خضر ابھی تک زندہ ہیں. ابھی تک اگر کوئی شخص کوئی زندہ ہے تو وہ دو ہیں. انسانوں میں سے اگر کوئی ابھی تک زندہ ہے تو وہ دو ہیں. ایک تو ہے عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا. اور اگر کوئی زمین پر زندہ ہے اب تک نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک تو وہ دوسرا ہے دجال. اس کا حدیث کے اندر ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر ذکر ہے، لیکن وہ اس وقت زمین پر نہیں زندہ بلکہ وہ اس وقت آسمان پر ہیں، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا. یہ دو لوگ ہیں، دو افراد زندہ ہیں اور دونوں انسان ہیں. دجال بھی انسان ہے اور عیسیٰ بن مریم بھی انسان ہیں. تو عیسیٰ بن مریم آسمان پر کیے گئے زندہ، لیکن دجال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک قید ہے. وہ کہاں قید ہے؟ وہ جو ہے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حدیث جساسہ جو ہے اس کو بولا جاتا ہے، اس کے اندر وہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے وہ واقعہ جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہاں پر ایک سمندر میں ہم گئے تو سمندر میں کشتی جو ہے وہ ہماری بھنور میں پھنس گئی طوفان میں. وہ طوفان نے ہمیں ایک جزیرے پر دے مارا. ہم وہاں اترے جزیرے پر تو ہمیں ایک درخت جو ہے وہ ایسا جانور نظر آیا جس کا اگلا پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا. اتنے بال تھے، نہ منہ نظر آتا تھا، نہ اس کے جو ہے وہ پچھلا حصہ نظر آتا تھا. تو وہ باتیں کرنے لگا ہم سے، اس نے لگا لیا اور ہمیں غار میں لے گیا. غار میں جا کر پھر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا طویل قامت ہے اور اس کو تو نبی علیہ السلام کو آ کر یہ واقعہ جو ہے وہ ابھی یہ اس وقت کی بات ہے. تمیم داری مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا تھا. جب مسلمان ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو. تو پھر انہوں نے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا. تو نبی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی. تو اس سے یہ دجال موجود ہے، زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا وہاں سے، تو وہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. تو یہاں پر یہ دو مسئلے تھے، ایک خضر علیہ السلام کا زندہ رہنا، اب دو ہیں صرف. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی بھی اس وقت جو زندہ ہے 100 سال علی رأس السنہ جو ہے وہ یہ 100 سال کے بعد کوئی بندہ زندہ نہیں رہے گا. 100 سال تو خضر علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، اس لیے ان کا زندہ رہنا اس حدیث کی جو ہے وہ روح سے صحیح نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور لوگوں کو ملتے ہیں، بعض صوفیوں نے یہ رکھا ہے کہ فلاں صوفی کو بھی ملے اور فلاں بندے کو بھی ملے. تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ کہنے لگے کہ بھائی اچھا یہ بتائیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تابع داری میں رہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں حتیٰ کہ ہم جو ہے وہ تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے وہ مجھے بھی سیکھنے میں کچھ موقع مل جائے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. وہ ایسا علم تھا، یعنی کہ ایسی چیزیں تھیں جو نظر آتا ہے کہ وہ مخالفت ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے خضر نے کہا کہ بھائی تیرے اندر اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ تو صبر کر چیز دیکھ کر جو میرے پاس ہے، جو میں نے کرنا ہے. اب یہ بات کیا تھی؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی میرا ایک موسیٰ کو کہا کہ جاؤ وہ فلاں ہے وہاں پر چلے جاؤ اور اس سے جا کے علم سیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے خضر کو یہ باتیں بتائیں. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کو علم نہیں تھا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے خضر نے یہ بات بھی باقاعدہ کی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کو علم ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سَتَجِدُنِي انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ مرضی کرتے رہنا. تو فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي شَيْئًا، ایک شرط ہے، میرے ساتھ چلو گے تو ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ بھائی تم نے کوئی پوچھنا نہیں کچھ مجھ سے. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا، حتیٰ کہ میں خود اس کے متعلق بتا دوں کہ یہ ایسے تھا. فَانْطَلَقَا، تو وہ دونوں چل پڑے. اب یہاں پر ذکر دونوں کا، تیسرا جو ہے وہ یوشع بن نون تھے، ان کا ذکر. یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں تھے، ان کو چھوڑ دیا، وہ ساتھ ہی تھے، لیکن جو دو اہم تھے، ایک شاگرد اور ایک استاد، اس کا اللہ نے ذکر کیا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، اب جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں جب سوار ہوئے تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو موسیٰ ہے اور یہ جو ہے وہ خضر ہے، یہ فلاں ہے. اب پہچان لیا، اب انہوں نے اجرت نہیں، کرایہ نہیں لیا. تو اب یہ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر تھے، خضر نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں سے ایک پھٹا جب وہ کھیڑا تو موسیٰ چپ. یہ کیا، ہمیں انہوں نے بغیر پیسوں کے سوال، اب یہ پھٹا کھیڑ رہے ہیں، ہم تو ڈوب کے مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. یہ تو ہو جائیں گے، ہم ڈوب جائیں. معاملے کو آپ سخت نہ جو ہے وہ مشکل نہ بنا دیں، میں بھول گیا تھا، اب نہیں پوچھوں گا. تو پھر چل پڑے وہ. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن اتار کے اس کو مار دیا. خضر نے بچے کھیلتے ہوئے ایک بچے سے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. تو موسیٰ پھر خاموش نہیں رہ سکے. ایک قتل جو ہے وہ قتل کے اوپر کون خاموش رہ سکتا ہے. تو کہنے لگے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاک کو قتل کر دیا بغیر کسی نے جو ہے وہ قتل کے، اس نے قتل تو کیا نہیں تھا. یہ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع
या सब्रा, भाई मैंने तुझे कहा नहीं था कि तू सब्र नहीं कर सकेगा, बिल्कुल तेरा जो है वो सब्र नहीं होगा तुझसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी, अगर अब मैंने मुझे अपने साथ ना लेके जा, फिर मेरा और आपका रास्ता अलग रहा। तो फिर हत्ता इज़ा अताया अहला क़रयतिन अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, जब वो फिर आगे चले, एक बस्ती में गए, एक गांव में, देहात में, तो उन लोगों ने कहा भाई भाग जो यहाँ से, कोई मेहमान नवाजी नहीं है तुम्हारी, कोई कुछ नहीं हम तुम्हें देंगे खाने को, चले जो, निकल जाओ यहाँ से। तो फवाजदा फीहा जिदारा, मूसा और खादिर ने देखा कि एक दीवार जो है वो ऐसे वो टेढ़ी होके गिरने वाली है। फ़अक़ामा, तो खादिर ने जो है उसको सीधा कर दिया, वो सी उसको बना दिया सही करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, अगर आप जो है इस पर मजदूरी ले लेते हमें कुछ खाने को मिल जाता, इन्होंने मेहमान नवाजी तो की नहीं। तो फिर खादिर ने कहा क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, ये मेरे और तेरे दरमियान ये जुदाई, अब बस मामला ख़त्म। 3 बार हो गया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी दफ़ा हो गया है। तो सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति' अलैहि सब्रा, अब मैं जो कुछ हुआ है तू सब्र नहीं कर सका, मैं उसको ताबीर बताऊंगा तू क्या है, क्या था। अल्लाह ताला ने जो है वो ऐबदार बना दिया, ताकि वो गरीब और मिस्कीन जो वो अपने पास रखे और उससे गुजारा बसर जो है वो कर सकें और वो छीने ना। और रहा मसला उस बच्चे का जो मैंने कत्ल किया था, फ़काना अबावाहु मुमिनैनि, उसके वालिदैन जो है वो थे, बड़े अच्छे थे, इबादत गुजार थे। फ़ख़ाफ़ा अन युरहिक़हुमा तुग़याना, तो हमें उनकी सरकशी और कुफ्र का था, वो जो है उनके सरकशी का खदशा था कि वो परेशान ना कर दे बड़ा और ये सरकशी करेगा, तो इसलिए जो है उसको कत्ल कर दिया गया। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा, जो है वो आगे जो है वो तीसरी जो चीज़ है वो थी उसका वो दीवार का, व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैन, तो अल्लाह ताला कि ये जो खज़र ने उनको बताया कि ये जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों की थी, उसके वालिदैन फौत हो चुके थे और कोई उनका नहीं था, वो यतीम थे, और इस दीवार के यतीमों का जो है वो वरासत आना था, तो इसलिए उसको जो है वो अगर वो गिर जाती तो निकाल लेते, बच्चे थे देना था, तो इसलिए हमने जो है वो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने बनाई कि इसको सीधा रहने दिया जाए, तो यही थी। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने मैंने दिया और मेरे हुक्म से ये काम हुआ, ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तति' अलैहि सब्रा, मूसा ये है उसकी जो है वो असल जिस पर तू सब्र नहीं कर सका। तो मूसा अलैहिस्सलाम और खादिर का जो वाक़या बयान किया है ये सही बुखारी में मौजूद है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रहमल्लाहु, अल्लाह मूसा पर, अगर और कुछ खामोश रहते तो हमें और कुछ बातें मिल जाती, कि वो खामोश रहते तो अल्लाह ताला वो खादिर जो थे वो और कोई काम करते और उसकी तारीफ जो है उसकी मिल जाती, हमें खामोश नहीं रह सके। 3 बातें हुई और तीनों पे मूसा अलैहिस्सलाम बोल जो है वो बोल पड़े, तो इस तरह हमें उसकी पता चल सकता। उसके बाद मूसा जो वाक़या बयान किया है अल्लाह ताला ने वो बयान किया है। अब ज़ुल्क़रनैन कौन है, लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो बातें की हैं, जो जदीद मुफस्सिरीन हैं और पुराने मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि वो जो है वो सिकंदर आज़म था, कोई कहता है कि यूनानी साइरस था, कोई जो है वो इसको खोरस का नाम लेते हैं और कोई जो है वो खसरू जो है वो उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी बयान की गई हैं, ज़ुल्क़रनैन इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जितने भी साइरस हैं और खोरस वगैरह जितने, और ये फ़ारस का जो हुक्मरान जो जितने भी ये बताए जाते हैं, ये सारे के सारे जो है वो गैर मुस्लिम थे
وہ ایمان نہیں تھا ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے متعلق تو بتایا ہے کہ وہ مومن بندہ تھا، بڑا اچھا شخص تھا، صالح اور نیک تھا۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ ذوالقرنین کون ہے کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن مجید کے اندر صرف اس کا یہی ذکر ملتا ہے، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ابھی کہتے تھے اس کے سر پہ جو ہے وہ دو جو ہے وہ میڈیاں اس نے بنا رکھی تھی، یا جو ہے وہ دونوں سائڈ سے تھوڑا ابڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو دو سینگوں والا کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام ذوالقرنین تھا۔ قل ساتلو علیکم ذکرا، اے میرے نبی ان کو بتاؤ میں تمہیں جو ہے اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں بادشاہت دی اور ہر چیز جو ہے اس کے ماتحت کر دی، تو وہ جانب چلا مغرب کی جانب، وہ مغرب کی حتیٰ کہ وہ مغرب میں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ تغرب فی عین حمیۃ، ایک جو ہے وہ سورج ایک چشمے میں، دلدل والا جو چشمہ ہے اس کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ آپ بھی آج بھی اگر ہم دیکھیں نا سمندر کے کنارے جا کر جو ہے وہ تو دیکھتے ہیں ایسے سورج ہے وہ سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل آخری جگہ پر پہنچے جہاں پر جو ہے وہ دلدل تھی، جہاں زمین ختم ہو جاتی تھی اور آگے دلدلی علاقہ تھا جہاں پر انسان نہیں جا سکتا، داخل ہو تو دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ تو ایسے لگا جیسے جو ہے وہ اس کے اندر غروب ہو رہا ہے، یعنی آخری دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گیا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا تو اس نے کہا یا ذوالقرنین، ذوالقرنین وہاں پر جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ جو تو چاہے ان کو چھوڑ دے، ان پر رحم کر، کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ان کے اوپر رحمت کر، ان کے اوپر جو ہے ان کو سزا دے اگر بات نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا، ذوالقرنین کہنے لگے قال اما من ظلم فسوف نعذبه الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اگر تو بات مان لیں گے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کو ہم تک جو ہے وہ اس کی سزا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جو نیک اعمال کرے اچھے، اور پھر اس کے بعد دوسری طرف چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسری وہ مشرق والی سائڈ پہ ذوالقرنین گیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، جب وہ بالکل آخری کنارے پہ پہنچا مشرق کی سائڈ پہ، وجد علی قوم لم نجعل لهم من دون، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایک جانب جو ہے وہ گیا، وہاں پر دیکھا کہ بہت بڑا جو ہے وہ دیوار بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں۔ لوگوں نے، وہ قوم جو تھی وہ بادشاہ کو دے کر کہنے لگی یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو ہے وہ ایک قوم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے انسان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ سارا پانی پی جائیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ اسلام نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ ایک جنت میں جائے گا، 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہا بھئی 999 جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یاجوج ماجوج میں، یاجوج ماجوج اتنی قوم ہے کہ وہ اللہ معاف فرمائے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کل حدب ینسلون، ہر اونچے ٹیلے سے ایسے چھلانگے مارتے ہوئے آئیں گے جناب جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس قوم نے، لوگوں نے کہا بھئی یاجوج ماجوج ہے وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو ہم پیسے اکٹھے کر کے تمہیں دے دیتے ہیں اور اس کے اور ہمارے درمیان کوئی بڑی سی دیوار بنا دو۔ اب اس دیوار کے متعلق بہت سارے لوگوں نے، اور خاص کر کے جو آج کل مفسر بنے پھرتے ہیں، مفکر قرآن بنے پھرتے ہیں اور مفکر جو ہے بنے پھرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے جی یہ دیواریں چین ہیں۔ بھائی بات یہ بالکل یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہوا؟ کہا بھائی آج کے دن اتنا جو ہے وہ سوراخ ہو گیا ہے یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب یاجوج ماجوج وہ سوراخ ہو جائے گا اور وہاں سے نکلیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے پریشان ہوئے کہ قیامت تو آ گئی، پھر اب یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر وہ جا
کاٹنا شروع کرتے ہیں، سوراخ شروع کرتے ہیں اس کے اندر، اور رات تک لگے رہتے ہیں، تو اتنا سا ہو جاتا ہے وہ سوراخ، پہنچتے ہیں کریں گے تو پھر صبح آتے ہیں تو پھر وہ دیوار ساری بنی ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے. تو جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ کہیں گے، اور دوسرے دن پھر جو ہے اس کو مکمل کر کے وہاں سے نکل آئیں گے. تو نے جو ہے وہاں سے پھر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لاؤ بڑی بڑی چادریں لاؤ، تانبا لاؤ، لے کے آؤ، اور یہ ساری چیزیں لے کے انہوں نے دیوار کھڑی کر دی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ما مکنی فی ربی خیر فاعین کر کے آ جائیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ چائنی ہیں، تو بھائی چائنی نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا میں اس وقت گھوم پھر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کر کے آئیں گے تو سارا کچھ کھا پی جائیں گے، اور یہ قیامت کے نزدیک ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جو ہے وہ مریم کے اندر مریم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا جو مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، علیہ السلام کی ذکر کیا ولادت، اور اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ بھائی دیکھو مریم علیہ السلام کو جب وہ ایک شرقی مکان پر، جگہ پر علیحدہ ہو گئی، تو پھر فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا، اور آ کے جب دیکھا مریم علیہ السلام نے دیکھا ان کو، تو کہا بھائی اعوذ باللہ منک، تو فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، تو بچہ پیدا ہو گیا، انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر اٹھا کے لے کے آئے. تو قوم جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی، یہ کس کا ہے، کس کا اٹھا کے لے کے آئے ہو. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کیا کر دیا تو نے، بہت بری حرکت کی ہے تو نے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن. تو یہاں پر وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں، یہ مریم کے بھائی ہیں، یہ مریم کے بھائی موسیٰ ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ کئی جو یہ مشابہت لگ جاتی ہے، مشابہت ہو جاتی ہے ان کو، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، بھائی تیرے گھر والے بھائی ایسا تھا، تیری ماں ایسی نا، تو یہ کہاں سے. فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھائی اگر کوئی بات ہو تو تم نے اس کی طرف اشارہ کر دینا. فاشارت الیہ، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے کے ساتھ ہم کیسے بات کریں، بھائی تو اشارہ کر لیا تو وہ تو ابھی بچہ ہے، چھوٹا سا اٹھا کے لے کے آئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی عیسیٰ کو. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، میں جو ہے مجھے میں بڑا ہو کے نبی بنوں گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا ہے. اس کے پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جی، ابا جان، الفاظ کہہ کے پکارا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ابا جان آپ ایسے چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تجھ سے آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے. یا قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فإنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس جو ہے وہ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کے پیچھے نہ جائیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، نافرمان ہے بڑا شیطان اللہ الرحمن کا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ہے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جائے گی یہ بت پرستی کی. قال اراغب، تو پھر باپ نے کیا کہا کہ بھائی تو میرے جو ہے وہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان سے جو ہے بے رغبتی کرتا ہے، اگر باز نہ آیا لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا، اور جا بھاگ جا مجھ سے، مجھے چھوڑ دے ایسے ہی. تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی،
کے لیے رب سے، اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. انہو کان بی حفیہ، وہ میرے ساتھ بڑا بے حد درجے کا مہربان ہے. تو پیچھے آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک تھا جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو جو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیا. تو اس کے یہ جو ہے واقعہ بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اس موسیٰ علیہ السلام کا مکمل بچپن سے لے کر جو ہے آخر تک موسیٰ فرعون کو جو ہے وہ غرق کیا بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہماری عبادات صحیح نہیں ہوں گی. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، ہماری عبادات کے علاوہ ہماری قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو کل قیامت کے دن پھر وہ بندہ کہے گا جو دین پر نہیں کرتا تھا، رب لما حشرتنی کنت بصیرا، اللہ مجھے آج اندھا کیوں کر دیا، میں